بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. آج بتاریخ 6 فروری سن 2023 سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز 516 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. گروپ نمبر 2 شروع کرتے ہیں. شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ آج کل جیسے کہ نئے نئے خیالات کے جو لوگ ہیں، اگر کوئی نئے خیال کا لڑکا اگر ہم سے کوئی یہ بحث کرنے لگ جائے کہ یہ اسلام میں جو لونڈی کا جو تصور تھا یہ بالکل یعنی شائستگی کے خلاف تھا، یعنی روشن تہذیب کے خلاف تھا، تو ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اور اسی طریقے سے یہ بھی سوال ہے کہ لونڈی اس دور میں اور آج نوکرانی وغیرہ کے کیا حقوق اسلام میں پائے جاتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ اعتراض صرف اسلام ہی پر کیوں ہے؟ اسلام نے لونڈی کی بنیاد تو رکھی نہیں. اسلام سے پہلے اور اس کے بعد بھی جتنے مذاہب، جتنی دیانات، جتنی حکومتیں اسلام وہ آسمانی ہیں، غیر آسمانی ہیں، جو بھی ہیں، ہر ایک کے ہاں لونڈی و غلام کا تصور پایا جاتا تھا، اور اسلام نے اسے باقی رکھا ہے. البتہ یہ ہے کہ اسلام نے اس میں بہت اصلاح کی کوشش کی ہے. اسلام نے اس میں بڑے اصلاح کی کوشش کی ہے. آج اگر اس کے اوپر غور کریں تو آج لڑکیوں کے اوپر، عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان ملکوں میں جو ملک عورتوں کی آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہیں، چاہے شادی بیاہ کے بعد انہیں تنگ کرنے کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ سے پہلے ان کا غلط استعمال کا ہو، یا ان کے لیے زنا کی اجازت دے دینے کا معاملہ ہو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لونڈی کے مقابلے میں یہ تو بہت بڑی قباحت پائی جا رہی ہے. اسلام کے اندر رق یعنی غلام یا لونڈی کی جو ہے اس میں اسلام نے باقی رکھا، اور ہر ممکن اسلام نے کئی اعتبار سے کوشش کی کہ اس کے اندر اصلاح ہو. مثال کے طور پر اولاً تو اسلام نے یہ قطعاً اجازت نہیں دی ہے کہ ان پر کسی بھی قسم کا ظلم کیا جائے، کسی بھی قسم کا ظلم کیا جائے، کسی قطعاً اجازت نہیں دی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام پر ظلم کرتا ہے تو اللہ قیامت دن اس کو قیامت دن سامنے کھڑا کرے گا، لو اس سے اپنا بدلا جائے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے ہر میدان میں معمولی سی بھی غلطی ہو جائے کیا ہے، غلام آزاد کرو. معمولی سے غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو، ہے نا. مثال انسان نے قسم کھا لیا، جیسا کہ ہر انسان قسم کھاتا ہے، اب اس کو قسم توڑنا ہے، مجبوری ہے کہ نہیں ہے، تو اس کا کیا ہے، غلام آزاد کرو، یا یہ کرو یا یہ کرو، ہے نا. ایک مثال میں دے رہا ہوں ورنہ آپ لوگ جانتے ہیں کتنے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اسلام نے صرف یہی نہیں کہ تمہارے سامنے کوئی مجبوری ہے، تم سے غلطی ہو گئی تب غلام آزاد کرو، نہیں. غلام آزاد کرنے اور لونڈی آزاد کرنے کی اسلام نے کتنی فضیلت، کتنی اہمیت بتائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتق رقیقا، جس نے کسی غلام کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ہر عضو کے بدلے اسے جہنم سے آزاد کرے گا. صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ آپ نے بیان فرمایا ثلاثۃ یؤتون اجرهم مرتين، 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا. ہر نیکی پر ایک، یعنی اس کا 10 گنا ہے، یہاں اس کا ڈبل ہے، گویا کہ 20 گنا اجر مل رہا ہے. وہ کس بات پر؟ ان میں ایک لونڈی ہے، ایک لونڈی ہے جسے انسان تعلیم دے، ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، پھر آزاد کر کے اس سے شادی کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے ڈبل اجر سے نوازے گا. تو اسلام نے اس کے اندر مکمل اصلاح فرمائی ہے، اور تدریجاً یہ واضح کیا ہے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ ایک معاشرتی اجتماعی مجبوری تھی جسے اسلام نے باقی رکھا، جیسا کہ پورے مذاہب کے اندر اور پوری حکومتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی. اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر جو غلامان اسلام، کوئی آدمی، شاید سعید احمد اکبر آبادی کی کتاب ہے، ہندوستان سے چھپی ہے، غلامان اسلام کو پڑھے اور دیکھے کہ اسلام کے اندر غلاموں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے. دوسرے اب علم کے طور پر قتادہ ہیں، نافع ہیں، یہ سارے لوگ، مالک النافع عن ابن عمر جو سلسلۃ الذهب امام بخاری کے نزدیک ہے. نافع کون تھے؟ غلام تھے، انہیں آزاد کی، یہ غلام تھے، ہے کہ نہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں تو آپ کو ایک نہیں عشرات مئات آپ کو ملے گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمانوں کی یہی تلقین تھی جس کی وجہ سے انہیں یہ کمال حاصل ہوا ہے. جی. دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے کہ اس وقت کی خادمائیں یہ غلام لونڈی کی کا حکم قطعاً نہیں لے سکتی ہیں، یہ لونڈی کا حکم قطعاً نہیں لے سکتی ہیں. وہ جو آپ کے خادمہ ہے وہ آزاد ہے. آپ کے ہاں ایک عمل کے طور پر، چاہے گھنٹے کا ہے، دن بھر کا ہے، وہ عمل کے طور پر پاس آئی ہے، بس کے بعد آزاد ہے، وہ اپنے بچے والی ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ اس کا حکم نہیں لے سکتی. اس کے حقوق کیا کچھ بتائے گئے ہیں؟ کس کے؟ خادمہ کے. خادمہ کے
حقوق جو عام مسلمان کے حقوق ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, جتنا اس کے ساتھ معاملات ہے اتنا ہی کرنا ہے, اور خادمہ کو اجازت ہے وہ جب چاہے چھوڑ کر چلی جائے آپ کو. جی وہ تو عام انسانوں کے طریقے سے ہے, عام انسان کے جیسے حقوق ہے اس کے ایک حق ہے. البتہ اس کا ایک حق زیادہ ہے کہ آپ کی خدمت کریں, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم تشہد کی جو دعائیں ہیں کیا 2 یا 3 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ ایک بار پڑھی جائے, ایک سے زائد بار بسا اوقات بعد الفاظ کے مثلا بطور دعا کے تکرار ہو جائے ٹھیک ہے, ورنہ اصل ہے کہ ایک بار پڑھی جائے. التزام کر لینا خطرہ ہے کہیں بھی بدعت میں داخل ہو جائے. اب کوئی کہے میں سورہ فاتحہ بھی 2 بار پڑھوں گا, ہے کہ نہیں؟ جی اسی کے قریب کا سوال ساتھی پوچھتے ہیں تشہد کو لے کر کہ تشہد میں جو انگلی حرکت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کتنی حرکت کرنا چاہیے؟ بعض لوگ تو افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں, بعض تیزی کے ساتھ ایسے کرتے رہتے ہیں, اور بعض لوگ بالکل ہی نہیں کرتے ہیں. بھائی دیکھیے الفاظ حدیث کے جو ہیں جو جس الفاظ کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے, اور بہت سے علماء حدیث جس میں علامہ البانی ہیں انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. صرف یحرکوہا کے لفظ ہیں. اب یحرکوہا جہاں مطلق آئے گا نہ بہت تیز ہو نہ بہت آسان اوسط درجے کی, جسے حرکت کہتے ہیں. جیسے یہ اب یہ نہیں کہ یہ نہیں کہ جیسے بالکل شیبل چلانا شروع کر دیا ہے کہ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. لوگوں کو کیسے اوسط درجے یہ دیکھیے مثلا یہ ایسے کرتے رہے, خاص طور پر جہاں دعائیہ الفاظ آ جائے نا وہاں پر یا اللہ تعالیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس طریقے سے کرتا ہے یا اللہم صلی علی محمد, یہ تو تیز ہے, یہ تو حرکت تیز ہے. جی یہ تیز ہے, ہاں جی, یعنی اوسط اس میں کیا ہے بسا اوقات توجہ ہے. اب دیکھیے یہ جائز ہے بھائی, اس کو ناجائز نہیں مطلب یہ کیا ہے, یہ سلو ہے, لیکن اصل کیا ہے یہ سنتوں میں سے واجب ہے ہی نہیں ہے. ناجائز مطلب نہیں, یہاں پر اختلاف وہیں ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے تیزی کے ساتھ حرکت کرنا تو اس کو اوسط درجہ رکھا جائے, دوسرے جو ساتھی اس کو منع کرنا شروع. اوسط درجہ ہے, کوئی آدمی جب دیکھے سمجھے کہ حرکت ہی نہیں کر رہا ہے, اس کو حرکت نہیں کرتے, یعنی ایسے ہو معلوم ہو کہ حرکت کر رہی ہے, اس سے انسان کی توجہ بھی دوسری طرف نہ بٹے. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ جماعت کی اگر پہلی رکعت اگر چھوٹ جائے تو جب ہم دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو پہلے ہماری تو پہلی رکعت ہوگی تو ثنا پڑھیں گے یا ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ بھائی دیکھیے ثنا جو ہے یہ ابتدا میں ہے اور یہ مسنون ہے, یہ واجب نہیں ہے. خاص طور پر انسان اگر جہری نماز میں ہے تو قطعاً ثنا نہ پڑھے, لیکن اگر سری نماز میں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھی بالکل ابتدا میں ہے دوسری رکعت کے اور پڑھ سکتا ہے تو پڑھے, کوئی حرج نہیں. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں جماعت کی اقامت اگر اسٹارٹ ہو گئی ہے, شروع ہو چکی ہے, اور اب ہم تشہد میں بیٹھے ہیں تو کیا اس یعنی آخری رکعت میں جو تشہد ہے صرف تحیات پہ اکتفا کر کے سلام پھیرا جا سکتا ہے؟ نہیں, تحیات پر اکتفا نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحیات بعد درود پر اکتفا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ عموماً علماء کے نزدیک جمہور کبیر کے نزدیک تشہد کیا ہے, یہ درود واجب ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے یہ سوال بھی کیا, جیسے کعب بن عجرہ وغیرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قد علمنا السلام علیک فکیف نصلی علیک, تو آپ نے کہا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, تو آپ نے سکھایا ہے کہ نہیں ہے. اس حتیٰ کی بعض علماء کے نزدیک یہ نماز کے ارکان میں سے داخل ہے. جی تو اس کو البتہ یہ ہے کہ درود کی بعد کی جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم, چونکہ یہ جمہور کبیر علماء چند ہیں, جیسے بعض قتادہ کا ذکر آتا ہے, امام ابن حزم کا ہے, یا متاخرین میں علامہ البانی ہے, یہی لوگ اس کو واجب کہتے ہیں, ورنہ عموماً علماء کیا کہتے ہیں یہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے. اب اسے خطرہ ہے خاص طور پر کہ ہماری جماعت چھوٹ جائے گی یا ہم سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائیں گے, تو صرف درود پر اکتفا کر کے اپنا سلام پھیر دیں. جی تو اگر درود سے پہلے بھی اگر رکوع کر لیں تو پھر درود سے پہلے اس کی وہ رکعت اسے اصل میں نہیں, اسے اصل یہ چاہیے تھا کہ جو ہے اگر دیکھے کہ ہاں بھائی چھوٹ جائے نماز, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, سنت کو شامل ہو جائے فرض میں, ہے کہ نہیں. فرض کی اہمیت سنت کے مقابلے میں زیادہ ہے. اگر اس سے خطرہ ہے کہ امام بہت تیز پڑھتا ہے یا یہ ہے تو ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ کر اس میں شامل ہو جانا چاہیے. جی نہیں, اگر ایسا کبھی ہو گیا تو کیا ہوگا مثال کے طور پر؟ اس کی نماز ہو جائے گی, لیکن غلط کیا ہے اس نے. رکوع میں جا کے اگر مل جاتا ہے یا نہیں تو انشاءاللہ رکوع مل جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ جو توڑ کے چلا جائے صرف تحیات پہ اکتفا کر کے اگر وہ چلا جاتا ہے اس پر تو ہاں تو کوئی حرج نہیں. نہیں تحیات پہ نہیں تو یہ اسے اکتفا کرنا جائز نہیں, اس کی نماز باطل مانی جائے گی. اس لیے کہ اگر واجب مانیں گے تو بغیر وجہ کہ بھولے ہوئے واجب کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. جی اگر رکن مانیں گے تو بغیر رکن کی نماز نہیں ہوتی.
جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وغیرہ پڑھ کر سمجھائے لوگوں کو تاکہ لوگ قرآن کے قریب آ جائیں، تو بعض لوگ جو ہے نا اس پر اعتراضات کرتے ہیں، یہ کیا کام ٹھیک ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اگر یہ شخص جو ہے قرآن کا اتنا علم رکھتا ہے کہ وہ سمجھا سکتا ہے، سمجھائے، تو لوگوں کے کہنے سے نہ رکے۔ جو لوگ ہیں وہ لوگ بالکل لا علم اور جاہل لوگ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل ہی کیا ہے سمجھنے کے لیے، تو اگر آدمی لوگوں کو سمجھا رہا ہے اور دوسری چیزیں جیسے تلاوت بھی کر رہا ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کی صحت اور ان کی بیماری سے شفایابی کے لیے کوئی خاص دعا ہے تو بتائیں۔ ان کے لیے کوئی خاص دعا نہیں ہے، وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کو اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کے لیے وہ دعا کرے، معوذتین ان کے اوپر پڑھ کر کے دم کیا کرے، ہے کہ نہیں؟ اور اس قسم کی جو عام دعائیں ہیں اپنی زبان میں ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ آزمائشوں سے بچنے کی، آزمائشوں سے پناہ مانگنے کی دعا کیا ہے؟ آزمائش سے پناہ نہ مانگیے، آزمائش سے ثابت قدمی کی پناہ مانگیے، اور دعا کا اہتمام کیجیے جو سورہ بقرہ کے آخر میں آپ کو بتلائی گئی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ظاہر بات اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جیسا صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جاؤ ہم نے تمہیں ایسے ہی کر دیا ہے۔ جی تو اس میں آزمائش سے پناہ بھی نہیں مانگی جا سکتی؟ آزمائش دیکھیے، آزمائش ایسی آزمائش سے پناہ مانگے جو اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن مطلق آزمائش کیا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے انسان کے دین کا ایک حصہ ہے گویا کہ حسب الذین ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ جی ظاہر بات ہے۔ جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے کیا لون لے سکتے ہیں؟ نہیں، اگر نہیں لے سکتے ہیں تو بزنس کیسے سٹارٹ کیا جائے گا؟ بزنس کے لیے لون کی ضرورت نہیں ہے، بہت سے لوگ ترقی کے بڑے مراحل طے لیے بزنس میں، آپ چھوٹے سے شروع کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بزنس کے جو اصول ہیں ان کو آپ اپنائیے۔ جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر اور چھوٹے بھائی کا بڑے بھائی پر کیا ہوگا آپس میں؟ بھائی دیکھیے، بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی دونوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہے بالکل جامع ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، یہ ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آخر بڑے بھائی کی حیثیت گھر میں کس حیثیت کی ہے؟ آیا کہیں وہ گھر کے ذمہ دار کی حیثیت تو نہیں رکھتا ہے؟ تو اگر یہ بات ہے تو جیسا کہ علماء نے، فقہاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ جہاں پر رعایت و تربیت کی بات کی ہے اور والد کے حقوق، وہیں پر کہا ہے کہ اگر والد نہیں ہے تو یہ والدہ اور بڑے بھائی کا حق بنتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کے جانتے عرف بھی یہی مانا جاتا ہے کہ اگر والد نہیں ہے تو گھر کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اب اگر وہ گھر کی ذمہ داری اپنا رہا ہے، چلا، تو اس کی اطاعت کرنا، جیسے کہ والد کی اطاعت ویسے اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ لیکن اگر اطاعت نہیں کریں گے تو گھر کا معاملہ کیسے چلے گا؟ ہے کہ نہیں؟ خاص طور پر اگر بھائی ایسا ہے جو آپ کی کے فائدے کے لیے ہے نا، یا کہتا ہے بھائی ذرا یہ کام کر دو، ظاہر بات ہے ایک فرد آپ بھی ہیں، آپ یہ کام کرو، اللہ ہے کہ آپ پر ظلم ہو تو آپ اعتراض کریں، لیکن یہ ہو کہ ہاں بھائی فلاں ہمارا ساتھی گھر میں کوئی نہیں کرتا، ہم بھی کوئی کام نہیں کریں گے، یہ بات قابل قبول ہے نہیں۔ جی اگر یعنی وہاں پر ابھی جیسے مثال کے طور پر سب بڑے ہو چکے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو تب کیا حقوق بنتے ہیں؟ وہی ولم یوقر کبیرنا والی جو حقوق ہیں، اور کوئی خاص حق نہیں ہے؟ اور کوئی خاص حق میرے علم میں کم سے کم قرآن حدیث میں نہیں بیان ہوا ہے۔ یعنی اتنے دنوں میں ملنا، ملاقات کرنا، یا نہیں، یہ دیکھیے یہ ملنا ملاقات کرنا یہ الگ بات ہی ہے، تو صلہ رحمی کے حقوق ہیں، بھائی کا اس سے الگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہر صلہ رحمی جس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا رشتہ جو محرمیت کا بن سکتا ہے، تو اس کے لیے تو کہتے ہیں کہ علماء ان کے ساتھ حسب ضرور، حسب حاجت، حسب عرف ہے۔ مثال تو بعض عرف میں یہ ہے کہ یا بعض جگہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک ملاقات کر لینی چاہیے، ہفتے میں 2 ملاقات ہوئے تو اس کا لحاظ رکھا جائے گا، اور انسان کے اپنی استطاعت کے اوپر ہے۔ ایک آدمی اس قدر مشغول ہے، نوکری پیشہ ہے، نہیں جا سکتا ہے ہفتے میں، یا سعودیہ میں یہاں رہتا ہے اور وہاں رہتا ہے، نہیں ان سے ملاقات کر سکتا، تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ جی جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم، ایک عورت جن کا نکاح جو ہے نا 2 مرتبہ ان کی اجازت، ان کی مرضی کے بغیر کیا گیا اور دونوں مرتبہ بھی طلاق ہو گئی ہے، اب وہ عورت جو ہے اب دوبارہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، 5 سال کے بعد کریں گی، تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، انتظار کرنا، اگر والد کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے
اور دیکھیے اس کو پھر جلد بازی نہ کریں، مہینہ 2 مہینہ سال 6 مہینہ ہے نا، اور اس کو اس کی سہیلیوں ان کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں، والدہ کے ذریعے سے ہے نا، انشاءاللہ وہ یقیناً مانے گی، کوئی ضروری نہیں کہ 5 سال ہی ہو جائے. جی یعنی میرے خیال سے ان کا اگر یہ 5 سال کا مطالبہ اس کا صحیح ہے، پھر بھائی وہ زندگی میں شادی نہ کرے. اگر وہ اپنے کسی کے اوپر بوجھ بن کر کے نہیں رہ رہی ہے نا، یا ہے مثال کے طور پہ گھر میں کام بھی کرتی ہے وہ بھی کرتی ہے، تو زندگی میں شادی نہ کرے، اس کا کیا ہے، وہ تو اس کا اپنا اختیار ہے. یہاں پر میرا خیال سوال وہیں پر پیدا ہوتا ہوگا جہاں پر وہ کام وغیرہ نہیں کرتی ہے، تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے، اس سے کہا جائے بھائی جو ہے ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں. اگر کوئی آدمی بے غیرت بن جائے ہے کہ نہیں، لڑکی کا ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے تمہارا، تو ٹھیک ہے، اس سے کہے بھائی شادی کرو ورنہ تم اپنا کام دیکھو، اپنا راستہ دیکھو تم. ٹھیک. جی اگلا سوال کو سوال خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم اسلام میں کیٹس بلی وغیرہ جو ہے نا ان کا بیچنا اور خریدنا کیسا ہے؟ بھائی دیکھیے اصل یہ ہے کہ بلی کے بیچنے سے اسلام کے اندر منع ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلی اور کتے کی قیمت سے منع فرمایا ہے. یا جی البتہ اس حدیث کے میں لفظ بلی کا اضافہ جو ہے علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، اس لیے یہ مسئلہ اہل علم کے نزدیک مختلف ہی چلا آ رہا ہے، لیکن چونکہ صحیح مسلم میں ہے لہذا مانا جائے کہ ثابت ہے. تو اصل یہ ہے کہ بلی کو نہ بیچا جائے. ہاں بسا اوقات بعد ایسی بلیاں ہوتی ہیں کہ جو گھر کی زینت ہے ایک طرف سے، اور ان کے اس میں یعنی تربیت میں یا ان کے کھلانے میں بہت خرچ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے بیچنے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے. البتہ یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان یہ کام نہ کرے، نہ بیچے. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہیں شیخ محترم جیسا کہ عام طور پر جب بھی کوئی جزاک اللہ خیرن کہتا ہے تو اس کا جواب میں بعض لوگ آمین کہتے ہیں، بعض لوگ وَإِيَّاكَ کہتے ہیں، تو سنت کے حساب سے کیا مسنون طریقہ ہے جزاک اللہ خیرن کا جواب دینے؟ بھائی دیکھیے اسلام نے اس سلسلے میں ایک واضح بات بیان کی ہے. وہ کیا؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ تَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَكْثَرَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا صنع الیکم معروفا اذا صنع الیکم اذا صنع احدکم علیکم معروفا فکافئوہ. اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم اس کے ساتھ اس کا بدلہ دو. اگر بدلہ نہیں دے سکتے ہو تو اتنی اس کے لیے دعا کرتے رہو یہاں تک تم سمجھ جاؤ کہ ہم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے. یہ ہے اصل میں. تو اگر کوئی جزاک اللہ کہے تو گویا آپ کے ساتھ کوئی دعا دینا، آپ ساتھ خیر کام کیا نا، لہذا آپ کو اس کا بدلہ دینا چاہیے. اس سلسلے میں مجھے ایک اثر یاد آ رہا ہے جو مصنف وغیرہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بار بکری دی گوشت اس کو تقسیم کرنے کے لیے کہا، تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پڑوس میں دائیں بائیں بھیجنے لگی، اور جب جو خادمہ لے کر کے جاتی تھی وہ آتی تو کہتی کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو کہا کہ لینے کے بعد انہوں نے کہا بارک اللہ فیکم. تو مائی عائشہ کہتی تھی بارک اللہ فیہ ایضا، ان کے اندر بھی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت دے. اور کہتی تھی کہ انہوں نے جیسا مجھے کہا ہم نے کہہ دیا، البتہ صدقے کا بدلہ ہمارا باقی رہے گا، اجر جو ہے وہ ہمارا باقی رہ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزاک اللہ خیر، جیسے یہاں کہتے ہیں وَإِيَّاكَ ہے نا، وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا أَيْضًا ہے نا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھی بھلا کرے. تو ان الفاظ میں کوئی بھی الفاظ اس کے لیے شرعی طور پر کوئی لفظ متعین نہیں ہے. جی جس معاشرے میں اس کے لیے جو بھی الفاظ جائز الفاظ دعائیہ کلمات معروف ہیں وہ الفاظ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ ہے نا. جی جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر ہمارے کوئی بعض رشتہ دار جو دعوت دیں اگر اور وہ حسد بھی کرتے ہیں اور جادو وغیرہ کالا جادو وغیرہ کرتے ہیں تو ایسی لوگوں کے رشتہ داروں کی دعوت میں شریک ہونے کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے اگر ان کے ساتھ آپ کا یہ قطع تعلق کرنا کیا کچھ مفید ہو سکتا ہے، انہیں احساس ہوگا. دوسری چیز کیا آپ کے وہاں جانے سے آپ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے؟ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو آپ نہ جائیے، اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو دعوت کو قبول کیجیے. ان کا گناہ ان کے ساتھ ہے اور آپ کی نیکی آپ کے ساتھ ہے. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. جی اگلا سوال ہے بہن پوچھتی ہے شیخ محترم کسی عورت کے شوہر انہیں مذاق میں مونچھوں والی عورت کہتے ہیں اور وہ بیچاری ان باتوں کو ان بالوں کو صاف بھی کرتے رہتی ہے مگر پھر بھی سیاہ اسکن دکھائی دیتی ہے، تو کیا ایسے میں وہ عورت سرجری یا علاج سے ان مونچھوں کے بالوں کو جڑ سے نکلوا سکتی ہیں؟ بھائی دیکھیے اگر سرجری سے عموماً دیکھیے اس قسم کی جو سرجری ہیں وہ بڑی مضر ثابت ہوئی ہیں، جیسا کہ اطباء نے خود اس کا اقرار کیا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر ہی کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا ہے نا. اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں یہ چیزیں رہا کرتی ہیں، ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیے کہ مہربانی آپ مجھے یہ نہ کہیے، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہے، اور صبر سے کام لیجیے. لیکن ہے کہ فعلاً اگر ظاہر بات یہ میرا تخصص نہیں ہے، کوئی ایسی سرجری ہے جس سے آپ کو کوئی ذرا لاحق نہ ہو تو ٹھیک کرا سکتی ہیں آپ. جی مگر شوہر کا ایسا کہنا جائز؟ مذاق میں کہہ رہا ہے، کون جو ہے آپ کا وہ مذاق اڑا رہا ہے لوگوں کے سامنے. لیکن اگر برا لگ رہا ہے تو نہیں کہنا چاہیے شوہر، اگر برا لگ رہا ہے تو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ مذاق کے اندر یہ چیز داخل ہے، اس کو برا نہ لگے. جی اس کے آداب میں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں، بہن پوچھتی ہیں کہ کسی بچی کے چہرے پر آئیبروز بھوئیں ملی ہوئی ہیں اور وہ بچی اس کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہے، کیا وہ انہیں دور کر سکتی ہیں؟ بھائی دیکھیے، یہ اس سلسلے میں مجھے سخت تردد ہے، اس لیے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ بھاؤں کے بالوں کو نوچنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے نا، تو یہ چیز جائز نہیں ہوگی. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ یہ اصل کیا ہے، یہ بھاؤں نہیں، ایک زائد چیز ہے، ایک عیب ہے، تو اسے زائل کیا جا سکتا ہے. تو یہ دونوں پہلو اس کے ہیں. تو اگر زیادہ باعث ضرر ہے اور زیادہ بھونڈی لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے، عورت ہے، اس کو خوبصورتی کا خاطر ظاہر کر سکتی ہے، اور اگر صبر سے کام لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، شیخ محترم عورتوں کے سر کے مسح کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جو مردوں کے مسح کا طریقہ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں ہاتھ سے پیر لیں اور اپنے ہے نا رکھیں اور یہاں سے لے کر یہاں تک لے آئیں، اور وہ بال جو نیچے لٹکے ان کا مسح نہیں ہے. کہاں ہے؟ یہ یہاں تک ہے، بس گدی تک آیا پھر واپس لے آئیں، یہی طریقہ ہے. اس کا کوئی طریقہ نہیں. البتہ یہ ہے کہ اگر بال بگڑ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ برابر کر سکتی ہے. جی جی جی، یعنی بالوں کے نیچے پیچھے تک جانے کی ضرورت نہیں ہے پورا. نہیں. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں، سورہ احد کو 10 مرتبہ پڑھنے کا کیا فضیلت ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اگر ہے تو کتنے بار ایک ہی ٹائم میں پڑھنا ہے؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں وہ حدیث جو سنن ترمذی میں ہے اور اس کے علاوہ دیگر کتب حدیث میں ہے، وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى الله له بیتا فی الجنہ. تو اس بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذا نکثر، تب تو ہم بہت زیادہ پڑھیں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ اکثر و اطیب، اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ بدلہ بہت کچھ اس کے پاس ہے اور بہت بہترین بدلہ دینے والا ہے. اس حدیث کی صحت علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے، البتہ ایک راوی اس میں ہے جو ضعیف ہے. اب اگر کوئی آدمی فضائل اعمال میں اس کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو بدعت نہیں کہیں گے اس کو. جی علامہ البانی کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ مختلف ہے، صحیح الجامع میں اسے صحیح قرار دیا ہے اور اسے ضعیف ترغیب و ترہیب کے اندر رکھا ہے. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم، ایک انمیرڈ لڑکی، اس کی سیلری اس کا باپ جو ہے نا یعنی کچھ حصہ اس کا لے لیتا ہے، تو کیا وہ چیز اس کے لیے جائز ہے؟ اور کیا لڑکی کے اوپر واجب ہے کہ وہ جو سیلری جو بھی کماتی ہے وہ پیسہ اپنے والدین کو دے؟ دیکھیے والد صاحب حیثیت ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے، انت و مالک لابیک، سنن صحیح ابن حبان اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے والد کے لیے ہے. اہل علم کا راجح قول ہے، جیسا کہ امام القیم رحمہ اللہ نے اس پر اچھی بحث کی ہے، کہ یہاں پر لام تملیک کے لیے نہیں، کہ مالک ہو جائے گا. لام کس لیے ہے؟ استفادہ کے لیے ہے، یعنی اس سے استفادہ کرے. لام کس لیے ہے؟ اس سے یعنی اپنی ضرورت پوری کرنے بھر کے لیے ہے. اس لیے علماء نے اس سلسلے میں، شاید شیخ ابن عثیمین نے اس کے لیے متعدد شرطیں رکھی ہیں. پہلی شرط تو انہوں نے یہ رکھی ہے کہ وہ مال اس کے لینے سے بیٹے کو ضرر نہ لاحق ہو رہا ہو. یعنی مثال کے طور پر بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے خرچہ بچوں کا اور بیوی کا اس کی تنخواہ سے پورا نہیں ہوتا، اب زبردست تم اس میں سے لینا چاہو. دوسری یہ ہے کہ وہ چیز بیٹے کی حاجت اور ضرورت نہ ہو. اب ایک اس کے پاس بائیسیکل ہے یا ایک کار ہے اس کے پاس، وہ اس کا آنے جانے کا ہے، اس اتنی استطاعت نہیں دوسری خرید سکے، اب جائے باپ لے کر کے چلے آئے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ باپ جو لے رہا ہے وہ لے کر کے خود اپنے لیے لے، نہ یہ کہ اپنے بچوں کو ساؤ ہوتا ہے نا، ایک سے لے کر کے دوسرے کو. عام طور پر باپ ماں کی ہوتی ہے کہ بیٹے سے لے کر کے زبردستی کس کو تو اپنی بیٹیوں کو ان کو دینا شروع کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ان کے زیر کفالت ہیں، جو واجب ہیں، یعنی مثال کے طور پر باپ ہے، اس کو ہر مہینے 1000 اس کو اپنے بچوں کی جو کفالت اس کم پڑتا ہے، ٹھیک 1000 لے سکتا ہے. اور چوتھی چیز سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ شرط لگاتے علماء کی حاجت مند ہو، بغیر حاجت کے نہیں.
جیسا کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنن کبریٰ بحقی وغیرہ میں ہے، علامہ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں، سند مستدرک حاکم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اولاد تمہارے لیے ہبہ ہے، جیسے یہب لمن یشاء اناثا کہا ہے، لہذا اگر تمہیں حاجت ہو تو ان کے مال سے بقدر ضرورت لے سکتے ہو. آپ نے کیا فرمایا؟ حاجت ہو تو اس کا مطلب کہ جیسے بہن کہہ رہی ہے کہ وہ حاجت مند نہیں ہے تو آپ کو حق نہیں بنتا اس کو لینے کا، ظلم ہے اس کے اوپر. جی یعنی حاجت مند ہونا ضروری ہے. ہاں بالکل، نہیں تو کیوں دوسرے کا مال تم لوگے بھائی؟ وہ اس کا حق ہے، وہ کما رہی ہے. حاجت کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے نا. عرف میں جو حاجت چل رہی ہے کیوں نہیں، بالکل لمٹ ہے. فضول خرچی نہیں ہونا چاہیے. عرف میں جو رہ رہی ہے اور چل رہا ہے لوگوں کا کھانے پینے، اس کے حساب سے یہ لمٹ ہے کہ نہیں کہ ہاں بھائی ہم اس کا گزارا جو ہے 4-5 کمروں میں ہو جا رہا ہے اور وسیع ہے، نہیں ذرا میں اس کو اور اچھا گھر بنانا چاہتا ہوں. یہ حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر گھر میں پرانے صوفے ہیں، نئے بالکل کام چل رہا ہے، نئے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. کرتے ہیں یہ سامان، واشنگ مشین نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فریج نہیں ہے. واشنگ مشین الگ بات ہے، اس جگہ کی ہے جہاں پر واشنگ مشین کی ضرورت ہے. ہر جگہ واشنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں. تو علی کل حال یہی چیزیں جو عام عرف میں حاجت سمجھی جاتی ہیں، یہ جگہ جگہ کے لحاظ سے مختلف ہوگا اور لوگوں کے لحاظ سے، خود ہمارے ہندوستان پاکستان لوگوں کے لحاظ سے مختلف ہوگا. جو مالدار طبقہ ہے اس کی اور ہے، جو غریب طبقہ ہے اس کی اور ہے. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم ممالک میں جہاں بغیر بسم اللہ کے لوگ جو ہے ذبح کر جاتے ہیں، تو کیا یہاں پر جو لوگ کھانے والے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، اللہ یہ کہ وہ اہل کتاب ہو، ہے نا. ورنہ اگر جو ہے غیر مسلم ممالک میں وہ جو ہے دہریہ ہوں اور جو ہے وہ ہوں، بسم اللہ بھی کریں پھر بھی نہیں کھایا جائے گا. وہ دیکھیے اس حدیث سے لوگوں کو پچھلی یا اس سے پہلے والی مجلس میں بات آ چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں گوشت بیچنے کے لیے لے آتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں انہوں نے اللہ کا نام لیا یا نہیں لیا، ہے نا. ہم کیا کریں؟ آپ نے اس شک کے مادے کو توڑنا چاہا ہے کہ مسلمان ہو کے اصل یہ ہے کہ وہ بسم اللہ کیا ہے، ہمارے سامنے کوئی چیز واضح نہیں ہے، لہذا تم بسم اللہ کر کے کھا لو. یہ نہیں ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے بسم اللہ نہیں کیا یا اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہ جھٹکے کا گوشت ہے کہ نہیں ہے. اس کو وہ جو ہے کس طریقے سے اور غیر شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، تو یہ چیز یہ حکم اس کے اوپر نہیں آئے گا یا یہ حدیث اس پر نہیں فٹ ہوگی. اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں، شیخ محترم ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، اقرا یاسین علی موتاکم کا کیا مطلب ہے؟ اصل معنی اس کا جو لیا گیا ہے وہ یہ حدیث اصلا ضعیف ہے، لیکن بعض تابعین نے اس کے اوپر عمل کیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قریب المرغ انسان کے سامنے تم کیا پڑھو؟ بعض سورہ یاسین پڑھو تاکہ جان کنی میں آسانی ہو. جی جی. سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.